بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ ایک بنیادی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ صاف ستھری، ماحول دوست اور آرام دہ سفری سہولیات عوام کا حق ہے۔ اس لیے گرین بس منصوبے کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی کامیابی ہر شہری کی خواہش ہے۔ مگر ایک باشعور معاشرے میں صرف منصوبے نہیں بلکہ ان کی ترجیحات، لاگت، شفافیت، پائیداری اور زمینی حقائق بھی زیر بحث آتے ہیں۔ گرین بسوں کی خریداری پر سینکڑوں ارب روپے خرچ کیے گئے، بسوں کے ساتھ جدید اسٹیشن تعمیر کیے گئے اور انہیں چلانے کے لیے الگ سے سالانہ اربوں روپے کے معاہدے بھی کیے گئے۔ اتنی سرمایہ کاری یقیناً عوام کے ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقم سے کی گئی، اس لیے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوچھیں کیا اس سرمایہ کاری سے زیادہ مؤثر اور دیر پا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر یہی وسائل توانائی کے منصوبوں پر خرچ ہوتے تو کیا لاکھوں خاندان مہنگی بجلی کے بوجھ سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ اگر یہی سرمایہ دہی ترقی، صحت، تعلیم، آبپاشی یا صنعتی منصوبوں پر لگایا جاتا تو شاید روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوتے اور ملکی معیشت کو زیادہ مضبوط بنیادیں ملتی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جدید بسیں صرف جدید سڑکوں پر ہی اپنی افادیت برقرار رکھ سکتی ہیں۔ اگر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں تو مہنگی ترین بسیں بھی جلد خراب ہونے لگتی ہیں اور عوام کو وہ سہولت نہیں ملتی جس کا وعدہ کیا گیا ہوتا ہے۔ وزیر آباد سے علی پور چٹھ تک کی سڑک ایک تلخ حقیقت کی ایک واضح مثال بن چکی ہے، جہاں جام کے ریلوے پھاٹک میں خراب سڑک کے پاس گرین بسوں کا علی پور چٹھ تک چلانے کے بجائے جامکے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال اس وقت مزید نمایاں ہوتی ہے جب سرکاری اداروں کے بجائے مقامی سماجی شخصیات نے اپنی مدد آپ کے تحت میدان میں آ کر سڑک کی بہتری کے لیے کوشش کی۔ میاں محمد شفیق، ڈاکٹر سانچ شریف ڈار اور بندانہ چیز اور ان کی ٹیم نے اپنے ذاتی وسائل سے سڑک کو قابل استعمال بنانے کی کوشش کی تاکہ گرین بسیں علی پور چٹھ تک پہنچ سکیں اور عوام کو سہولت میسر آئے۔ بدقسمتی سے اس مثبت اقدام کو بھی سیاست کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین کرام، تاریخ بھی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ جی ٹی ایس، سپاسکو اور دیگر سرکاری ٹرانسپورٹ اداروں کا انجام بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ عوام کے اربوں روپے سے خریدی گئی گاڑیاں دیکھ بھال کی کمی، بد انتظامی اور کرپشن کے باعث تباہ ہوئی۔ اگر آج بھی شفافیت، نگرانی اور مؤثر آڈٹ کا نظام قائم نہ کیا گیا تو یہ خدشہ موجود ہے کل یہی گرین بسیں بھی ماضی کی ناکام کہانیوں کا حصہ بن جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی نہایت اہم ہے کہ کیا پاکستان ریلوے کو نظر انداز کرنا دانشمندی ہے؟ اگر کم لاگت میں شٹل ٹرینیں بحال کی جائیں تو نہ صرف لاکھوں مسافروں کو سستی سفری سہولت ملتی بلکہ پاکستان ریلوے جیسے قومی ادارے کی آمدن میں بھی نمایاں اضافہ ہوتا۔ کم بجٹ میں بند پڑی لائنوں کو فعال کر کے شہروں کو جوڑا جا سکتا تھا اور سڑکوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو بھی کم کیا جا سکتا تھا۔ حالیہ دنوں میں شیخ پورہ کے قریب ایک ریلوے پل کی خرابی نے پورے نظام کی کمزوری کو بے نقاب کر دیا۔ لاہور سے فیصل آباد ٹرینیں معطل ہو گئیں جبکہ شالیمار کو ایک ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر بر وقت دیکھ بھال کی جاتی تو کیا یہ صورتحال پیدا ہوتی؟ ایک پل کی خرابی نے لاکھوں مسافروں کو مشکلات میں ڈال دیا اور نجی ٹرانسپورٹ کو کھل کر منافع کمانے کا موقع مل گیا۔ یہ صرف انتظامی غفلت نہیں بلکہ قومی وسائل کے مؤثر استعمال پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ریاست کی ذمہ داری صرف نئے منصوبے شروع کرنا نہیں بلکہ موجودہ قومی اثاثوں کی حفاظت اور بہتری بھی ہے۔ ترقی پائیدار وہی ہوتی ہے جو منصوبہ بندی، شفافیت، احتساب اور زمینی حقائق پر مبنی ہو، اور ہر منصوبہ عوامی مفاد کو سامنے رکھ کر بنایا جائے تو ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تنقید کا مقصد مخالفت نہیں بلکہ اصلاح ہونا چاہیے۔ گرین بسیں ضرور چلیں اور جدید ٹرانسپورٹ ضرور ہے
مگر قومی مفاد اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ ریلوے کا شفاف آڈٹ اور قومی وسائل کی دانشمندانہ استعمال کو بھی یقینی بنایا جائے۔ عوام کا پیسہ عوام کی امانت ہے اور اس امانت کا بہترین استعمال ہی حقیقی ترقی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔